دیکھیں، ڈکی بائی کے حوالے سے ان کی اہلیہ کو بھی اب تحقیقات میں شامل کیا ہے۔ 3 گھنٹے تک ڈکی بائی کی بیوی سے تحقیقات ہوئیں اور ان کو جب بلایا گیا تھا انکوائری کے لیے، ان کے سامنے سوال نامہ رکھا، کویسچن جب تمام ان کے سامنے رکھے تو ان سے کویسچن پوچھے گئے کہ آپ کا ان ایپس کے ساتھ تعلق ہے، یہ جو ویڈیوز ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کے بارے میں معلومات نہیں۔ اس سے قبل ان کی ضمانت قبل از گرفتاری ہوئی تھی، کیونکہ وہ جب پیش ہوئیں، ان کو انکوائری کے لیے بلایا گیا تو وہ گئیں۔ اس سے قبل ہی انہوں نے وکلاء سے مشاورت کی اور وکلاء نے 30 اگست تک اب ان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ ضمانت قبل از گرفتاری ڈکی بائی کی اہلیہ کی بھی ہو چکی ہے، لیکن میرے لیے یہ اہم کیس اس لیے ہے کہ سائبر کرائم سے جڑا یہ ایک ہائی پروفائل پہلا کیس اس نوعیت کا ہے، جب پارلیمان نے گزشتہ ہفتے ہی کچھ قانون سازی کی اور چیزوں کو آگے بڑھایا کہ 90 دن تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے، ریمانڈ پر کسی بھی شخص کو رکھا جا سکتا ہے۔ جب ڈکی بائی کو گرفتار کیا گیا، اسی دوران 2 مرتبہ جب عدالت میں پیش کیا گیا، پہلی مرتبہ 2 روزہ جسمانڈ، پھر 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر انہیں بھیجا گیا۔ پہلی گرفتاری کے دوران ان سے تحقیقات کی گئیں، پھر ان سے تحقیقات کے ساتھ شواہد اکٹھے کرنے کے لیے ان کا موبائل اور ان کا لیپ ٹاپ درکار تھا۔ یہ دونوں چیزیں حاصل کی گئیں۔ حاصل کرنے کے لیے عدالت سے رجوع کیا کہ ہمیں ان کا یہ دونوں چیزیں درکار ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ان کے لنکس کہاں کہاں ہیں۔ اس دوران ایف آئی آر کے بارے میں اگر دیکھیں تو ایف آئی آر کا سلسلہ پیکا کے ساتھ ہے، اور پیکا کے حوالے سے ہم صحافی تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں کہ ان کا استعمال زبان بندی سے ہوگا، ہماری زبان بند کی جائے گی، کھل کر بولنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن اب سوشل میڈیا انفلوئنسر کے ان کاموں کو بھی اس میں شامل کرتے ہوئے آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ 16 ویڈیوز ہیں جن کو اس یوٹیوبرز کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ 6 یوٹیوبرز ہیں جن کے خلاف تحقیقات کی جائیں گی، اور خاص کر ڈکی بائی کی اگر بات کیجیے تو ڈکی بائی کو جب لاہور ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا، وہ دبئی جا رہے تھے اور ان کو بتایا گیا کہ آپ کا نام اس پروویژنل لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اور آپ سفر نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ان کے وکلاء کا کہنا ہے کہ چند دن قبل ہی ڈکی بائی چائنا گئے تھے، اور اس کا مطلب ہے کہ چند دن قبل جب وہ چائنا گئے تو ایئرپورٹ سے آتے جاتے ان کو روکا نہیں گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ چند دن قبل ہی ان کا نام فہرست میں شامل کیا گیا۔ دوسرا یہ کہ ڈکی بائی کے وکیل نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور دیگر اداروں نے اس بیٹنگ ایپ کو اب 2 دن قبل بند کیا ہے، یعنی ڈکی بائی کو 16 اگست کو گرفتار کیا، ان کے وکیل کہہ رہے ہیں کہ ایپ کی ویب سائٹ کو 2 دن قبل بند کیا ہے۔ تو ریاستی ادارے بھی بہت سست کام کرتے ہیں، جب تک کہ لوگوں کو آگاہی ملے ان کا بھی کام سمجھ نہیں آتی کیا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ کہ ڈکی بائی ایک طرف انفلوئنسر، ایک طرف، دوسری طرف پی ایس ایل میں بھی ایک ٹیم کے شرٹ پر اس کمپنی کا لوگو تھا، دوسری طرف پاکستان آسٹریلیا میچ میں بھی ہم نے سپانسر کو دیکھا۔ ہم نے ایک فٹ بال کے لیگ کے میچ کے دوران بھی ہم نے دیکھا کہ جب اس کمپنی کے لوگو کو سپانسر کو شامل کیا گیا تو بعد میں آواز اٹھائی گئی کہ یہ بیٹنگ کمپنی ہے، جوا اس سے کھیلا جاتا ہے، تو لہٰذا اس سپانسر کو اپنے ایپس، اپنے ایونٹس میں شامل نہ کیا جائے، اس کا سپانسر ختم ہوا۔ تو یہ بنیادی طور پر آگاہی ہے۔ اگر ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کم علمی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، پیسے کے لیے لالچ کہہ لیں، تو اس کی بنیاد پر ہوا، تو پھر پی ایس ایل میں کیسے یہ ایپ پہنچی اس پر بھی سوال ہونا چاہیے، اور ان افراد کو بھی تحقیقات میں شامل کرنا چاہیے کہ اس کی پروموشن پی ایس ایل تک کیسے پہنچی اور پی ایس ایل میں شرٹ تک سپانسر کیسے پہنچے۔ راشد لطیف نے سنجیدہ آواز اٹھائی تھی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ ڈکی بائی کے حوالے سے جو 6 یوٹیوبرز اور پلس 16 ویڈیوز میں جو کنٹینٹ ہے، اس کو ایک ویڈیو کو جوڑا جا رہا ہے جہاں وہ پرومو کوڈ کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ پرومو کوڈ آپ استعمال کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب عام شہری تو اپنے چند پیسے کمانے کے لیے کرے گا کہ چلو پرومو کوڈ کر کے کچھ حاصل کر لیں، لیکن یہ جو ایپ کی پروموشن کے لیے لوگ کام کرتے ہیں، ان کو پہلے اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ جس کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگ ان کو دیکھ کر ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹ کرتے ہیں، جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اللیگل ہوتی ہیں، جو ایپس پیسے یا آپ کا ڈیٹا موبائل سے چوری کرنے کا سبب بنتی ہیں، یہ ان کے ساتھ بھی کام کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان انفلوئنسرز کو سب سے پہلے معلومات حاصل کرنی ہوں گی، آگاہی حاصل کرنی ہوگی کہ کہاں کہاں کس طریقے سے وہ اپنے انفلوئنس کے ذریعے کنٹینٹ تو بنا رہے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں عوام کہیں لٹ نہ جائے، ان کو کہیں مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے جیسے ڈکی بائی کو ہوا۔ یہ تو آگاہی کی حد تک ہے، لیکن 2 روز قبل جب آپ ریاستی ادارے ویب سائٹ بند کریں تو پھر بہت سارے سوالات اور بھی ہیں کہ آپ سائبر کرائم اب دنیا میں چیزیں آ رہی ہیں، اس میں اویئرنیس کے لیے ریاست کیا کر رہی ہے۔